اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اکثر اسٹوڈنٹ جو میرے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں مجھے میسیجز کرتے ہیں، سر نیوی کا کیا پروسیجر ہے اور نیوی میں ٹیسٹ کب سے شروع ہو رہے ہیں، تو انہیں اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے اور جو کویشچن آپ کرتے ہیں ان کا آنسر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ یہ ہمارا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 27 ہے، اپنی ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے میٹرک لیول پہ کہ جس میں فیوچر کے بارے میں بتایا جائے اسٹوڈنٹس کو۔ میں چاہتا ہوں ایسا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں فیوچر کے بارے میں بتایا جائے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اس فیلڈ کو چننے کا یہ فائدہ ہے، یہ کام کریں گے تو اس کا یہ فیوچر ہے اور یہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ چونکہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے، ایسی تربیت نہیں دی جاتی، نہ تعلیم دی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں تو ان کے پاس بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ان کا عمل کلیئر نہیں ہوتا۔ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سبجیکٹ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد میں کہاں کہاں اپلائی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میری سجیشن یہ ہے کہ ایسا کچھ سبجیکٹ حکومت کو چاہیے کہ میٹرک لیول پہ یا مڈل لیول پہ ہونا چاہیے جس میں فیوچر کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دی جانی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایف ایس سی تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ایف ایس سی کی کیا ویلیو ہے اور جو سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا اسکوپ ہے اور میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ اینی ہاؤ، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ پاکستان کا بہت اہم جو ہے شعبہ ہے، جس طرح پاکستان آرمی کی رسپیکٹ ہے اسی طرح پاکستان نیوی کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، اور پاکستان نیوی اپنی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان نیوی نے 1965 اور 71 کی جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ الحمدللہ آج بھی دشمن پاکستان نیوی کا نام سن کے تھرتھراتا ہے اور اتنی جرت اس میں نہیں ہوتی کہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس آپ کو چاہیے کہ اس بہترین باعزت شعبے میں آپ ضرور اپلائی کریں، اور اس میں اپلائی کر کے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان نیوی میں جا رہے ہیں۔ ابھی کیا پروسیجر ہے اس کا؟ لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے، جو اشتہارات آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ 2 جون 2019 ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی اپلائی کرنے کی۔ تو لاسٹ ڈیٹ 2 جون میں نے بتا دیا آپ۔ جی اسٹوڈنٹ، 2 جون تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو 2 جون 2019 تک وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ سامنے میں نے یہ ویب سائٹ لکھی ہے پاکستان نیوی کی www.joinparknavy.government.pk۔ تو اس ویب سائٹ کو آپ کھولیں گے تو پورا سامنے آپ کو پروسیجر دکھائی دے گا اور اس کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں ذکر کروں گا ایلیجیبلٹی کہ کون کون اپلائی کر سکتے ہیں، کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان نیوی کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ان میرڈ سٹیزن آف پاکستان، ایج آن 1 جنوری 2020 تک اس کی کیا ہونی چاہیے۔ سویلین کینڈیڈیٹس 16.5 سال سے 21 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو سروس کینڈیڈیٹس ہیں 17 سال سے 23 سال تک یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آرم فورسز ان یونیفارم اونلی، یعنی کہ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں ہونا چاہیے۔ ہائٹ اس کی 5 فٹ 4 انچ ہے۔ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا چاہیے اس کے لیے؟ جو کمیشن کے لیے سیٹیں آئی ہوئی ہیں تو اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن چاہیے۔ دی کینڈیڈیٹس مسٹ ہیو پاسڈ بوتھ میٹرک اینڈ ایف ایس سی اور O/A لیول with at least 60% marks with any of the following subjects۔ 60% آپ کے نمبر دونوں میں ہونے چاہیے، میٹرک میں بھی 60% ہونے چاہیے اور ایف ایس سی میں بھی آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اگر 60% مارکس نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طرح A/O لیول دونوں میں آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے۔ سبجیکٹ کون کون سی کمبینیشن کیا چلتی ہے یہاں پہ؟ فزکس میتھس کیمسٹری، یا فزکس میتھس کیمسٹری میں آپ نے ایف ایس سی کی ہو، یا فزکس میتھس اینڈ کمپیوٹر سائنس میں ہونی چاہیے، یا فزکس میتھس اینڈ اسٹیٹسٹکس میں آپ کی ایف ایس سی ہونی چاہیے۔ پھر نیچے نوٹ لکھا کینڈیڈیٹس آف O/A لیول آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹس۔ ایف ایس سی پارٹ 2 اپیئرنگ کینڈیڈیٹس with at least 65% marks in part 1 can also apply۔
اگر کسی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا اور اس نے پیپر دیے ہیں پارٹ 2 کے FSC کے، تو اگر فرسٹ ایئر میں اس کے 65% مارکس ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کا کیا پروسیجر ہے؟ However, they have to provide a hope certificate from the head of respective college institute. ہوپ سرٹیفکیٹ جمع کریں، آپ پرنسپل کے پاس چلے جائیں گے جہاں سے آپ نے FSC کی ہے کالج کے، تو ان کو ریکویسٹ کریں گے سر ہوپ سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ سائن کر کے آپ دے دیں گے تو ساتھ ہوپ سرٹیفکیٹ لگا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو رجسٹر۔ کینڈیڈیٹس میں رجسٹر themselves بائی وزٹنگ پاکستان نیوی ویب سائٹ، یہ لکھی ہوئی سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے www.joinparknavy.gov گورنمنٹ یعنی .pk فرام 20 مئی ٹو 2 جون 2019۔ 20 مئی سے اس کی رجسٹریشن شروع ہے اور آج مئی کی کیا تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے، 25 تاریخ ہے۔ تو اگر کسی نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا 2 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ، ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے۔ بہرحال ابھی فی الحال 2 جون ہے، 2 جون تک آپ رجسٹر اپنے آپ کو کروا لیں، آن لائن رجسٹر کروا لیں۔ پھر نیچے لکھے اپلیکیشن سینڈ ڈائریکٹلی ٹو ریکروٹمنٹ ڈائریکٹریٹ ایٹ نیول ہیڈ کوارٹرز ول ناٹ بی انٹرٹینڈ۔ ڈائریکٹ اپلیکیشن ہیڈ کوارٹر کو اگر بھیجیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے سلیکشن پروسیجر، کہ اس کی سلیکشن پروسیجر کیا ہے، کون کون سے ٹیسٹ اور کن کن ٹیسٹوں سے آپ کو گزرنا ہوگا اور آپ یہ ٹیسٹ دے کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا، ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے آپ، اور سب سے پہلے تو آپ رجسٹریشن کروائیں گے۔ رجسٹریشن کے بعد جس دن ٹیسٹ ہوگا آپ نے ڈاکومنٹس ساتھ لے جانے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس، میٹرک کی سند لے جانی ہے اوریجنل، DMC ہوگی تو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے، اس لیے میٹرک کی سند آپ نے ساتھ لے جانی ہے، DMC بھی لے جائیں گے، میٹرک کی سند بھی لے جائیں گے، ساتھ FSC کی سند اور DMC لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ID کارڈ لے جائیں گے، CNIC کارڈ والد صاحب کا بھی، اور اپنا کارڈ بھی ساتھ لے جائیں گے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے جائیں گے، ہوپ سرٹیفکیٹ اگر کسی کا رزلٹ ابھی تک 12ویں کا نہیں آئے تو ہوپ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے جائیں گے۔ انٹرن ٹیسٹ ول commence with effect from 11 جون 2019۔ 11 جون سے یہ ٹیسٹ شروع ہیں، اور ٹیسٹ جس طرح آرمی کے ٹیسٹ آپ نے دیے، یا آپ کو پتا ہوگا آرمی کے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی یہی سیم پروسیجر ہے، نیوی کا بھی یہی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ای ٹیسٹنگ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ول بی کنڈکٹڈ ان فالوئنگ سبجیکٹس۔ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں دونوں طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وربل نان وربل، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو پہلے میں نے گائیڈ کیا تھا، وربل نان وربل کے حوالے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے میری، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں جا کے آپ ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے، وربل ٹیسٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور نان وربل کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کو کافی نالج مل جائے گا۔ اس طرح کوئی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں انٹرویو کیسے دیں، انٹرویو کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 جو میرا لیکچر نمبر 1 ہے، وہ لیکچر نمبر 16 یہ آپ ضرور سنیے، جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے، آرمی کے لیے اسپیشلی، تو لیکچر نمبر 1 اور 16 اس کو سن کے جائیں۔ اس طرح 14 نمبر لیکچر بھی اہم ہے۔ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے بعد پھر آتے ہیں ایکڈیمک ٹیسٹ، یہ بھی آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں، انگلش، میتھس، فزکس اینڈ جی کے میں پاک اسٹڈی اور اسلامیات کے کویشچن بھی ہو سکتے ہیں، اس کی آپ نے ٹھیک طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور 50% مارکس آپ نے لینے ضروری ہیں۔ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں بھی 50% مارکس اور ایکڈیمک ٹیسٹ میں بھی 50% مارکس آپ کے ہونے کمپلسری ہیں، کیونکہ یہ آرمی نیوی ایئر فورس کا کرائٹیریا ہے۔ پھر آتا ہے یہ اسٹوڈنٹس فزیکل ٹیسٹ، جو یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں آن لائن ٹیسٹ، تو اس کے پھر فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ فزیکل ٹیسٹ میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے رننگ کراتے ہیں، رننگ ہوتی ہے 1 مائل، 1 مائل از اکول ٹو 1.6 کلومیٹر، یعنی کہ 1.6 کلومیٹر 1 مائل بنتا ہے، تو اس کی آپ ڈیلی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ عصر سے مغرب کا یہ بہترین ٹائم ہے، اس دوران آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جو فجر کے وقت پریکٹس کرنے سے کترا ہے آج کل رمضان کی وجہ سے، تو عصر اور مغرب کا یہ بہترین ٹائم ہے، اس میں آپ رننگ کر سکتے ہیں، آپ فزیکل اپنے کو آپ کو فٹ کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اکیڈیمکس میں آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں، پاس ہو جانا ہے، جب تک آپ فزیکل فٹ نہیں ہوں گے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو نہیں سکتے، سلیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، اس لیے فزیکل فٹنس پہ آپ نے زور دینا ہے۔ 8.5 منٹ ٹائم ہے مائل کا۔ پش اپس کتنے کرنے ہیں، 10 ریپیٹیشن 2 منٹس، 10 ریپیٹیشن 2 منٹس۔ اس طرح سٹ اپس 10 ریپیٹیشن 2 منٹس، چن اپس 2 ریپیٹیشن 2 منٹس۔ تو اس کی آپ نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ 10 کی بجائے 20 کریں، ٹھیک ہے، سٹ اپس بھی 20 کر سکیں اور پش اپس بھی 20 کریں، اور چن اپس آپ کم سے کم آپ 10 کر سکیں، اتنی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ اتنی پریکٹس کریں گے کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے، تبھی آپ کامیابی کی جانب بہترین رواں ہو سکتے۔ نیکسٹ میڈیکل ہوتا ہے، انیشیل میڈیکل ہوگا اور انٹرویو ہوگا، اور میڈیکل انٹرویو جو کلیئر کر لیں گے، انٹرویو کے بارے میں بتا دیا کون سے لیکچر آپ سننے ہیں۔
تو اس کے بعد اس کا میرٹ میں جو آئے گا تو اس کو آئی سی بی کی طرف سے لیٹر ملے گا اور آئی سی بی کے لیے وہ جائے گا. کچھ دن اس کی پریکٹس ہوگی آئی سی بی کی, اور جس نے پریکٹس کی تو انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا. ٹف قسم کا یہ کمپٹیشن ٹھیک ٹھاک طریقے سے تیاری ضروری ہے. اور جن اسٹوڈنٹس نے میرا یہ واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے وہ تو انہیں پتہ ہے میرا کس طریقے سے میں تیاری کراتا ہوں. جنہوں نے ابھی تک یہ واٹس ایپ گروپ نہیں جوائن کیا تو وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں, اور اس نمبر پہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 0335969113, اس پہ مجھے پرسنل میسج کریں, اپنا نام اور سٹی لکھ کے میں اس کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں گا. نیچے میں نے لکھا ہے سبسکرائب اینڈ شیئر. یہ چینل جو ہے یہ بہت انفارمیٹیو چینل ہے اس حوالے سے, نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے حوالے سے. تو اس چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں, صرف نہ اچھا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسرے کا بھی اچھا سوچنا چاہیے, اور اپنے دوستوں تک اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپلائی کر رہے ہیں پاکستان آرمی, نیوی, ایئر فورس کے لیے, ان کو بھی اس کا لنک شیئر کریں, ان گروپس میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو. جتنا آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے راستے کھولے گی. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستان کا فیوچر تابناک ہو, روشن ہو اور آپ کو کامیاب کرے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.